فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت خشوع سے متعلق جو آخری باتیں چل رہی تھیں، نماز میں خشوع کے فوائد کے حوالے سے اس ضمن میں آخری چند باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، مکمل خشوع کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کی برکتوں سے اسے یہ فائدہ ملتا ہے کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں کا حریص اور لالچی ہو جاتا ہے، جنت اور جنت کی نعمتوں کا متوالا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کی رنگینیاں، یہاں کی آرزوئیں، بھاونائیں، تمنائیں، اس میں وہ توجہ کم کر دیتا ہے، زاہد ہو جاتا ہے۔ زہد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رغبت کم کر دینا، دلچسپی کم لینا، اس کا معنی یہ ہے زہد کا معنی۔ تو یہ ہے ایک بہت ہی بنیادی فائدہ کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نماز میں اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، دنیاوی ہوس اور خواہشات کمزور پڑتی ہیں، وہ آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی طرف لپکتا ہے، اس کی لالچ کرتا ہے، اس کی جستجو میں اور اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے جو وہ خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بڑا زاہد دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی ان سے زیادہ خشوع کے ساتھ کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا نہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خشوع کرنے والا نہیں۔ اس لیے آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی زاہد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا مالی الدنیا مالی ولی الدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا۔ آپ نے فرمایا تھا میرا اس دنیا سے کتنا تعلق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، جتنا ایک مسافر ہوتا ہے، جیسے ایک مسافر ہوتا ہے جو دھوپ کی شدت سے تھک چکا ہوتا ہے، چند منٹ آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اٹھتا ہے، تھوڑی راحت مل جانے کے بعد اٹھتا ہے اور پھر اپنی منزل کو چل پڑتا ہے۔ بس میری مثال اس دنیا میں ایسی ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرے بھائیو، تو نماز میں خشوع کے فوائد میں سے ایک بہت عظیم فائدہ یہ ہے، اور آج کے وقت میں، آج کل کے حالات میں جب مادی ماحول میں ہم اور آپ زندگی جی رہے ہیں، مادیت کا ہر طرف سے غلبہ ہے، اور ہر طرف سے دنیا کی آشائشیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات ضرورت سے زیادہ، تقاضے سے زیادہ ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس ماحول میں ہمیں خاص طور پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ خشوع والی ہماری نمازیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری توجہ دنیا میں کم کر کے آخرت میں بڑھا دیں گی۔ ہم جتنا دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگیں گے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت کے بیش بہا نعمتوں کی اور لذتوں کی رغبت کریں گے، اس کی چاہت کریں گے، اور دنیا کی اس حقیر اور زوال پذیر جو دنیا ہے، فنا ہونے والی اس حقیر دنیا سے اتنا دل نہیں لگائیں گے جتنا لگانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اس طریقے سے، اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہم حلال کے دائرے میں رہیں گے، جائز کے دائرے میں رہیں گے، مباح کے دائرے میں رہیں گے۔ ہم اس سے نکل کر کے حرام کے دائرے میں نہیں جائیں گے، ممنوع کے دائرے میں نہیں جائیں گے، غلط کے دائرے میں نہیں جائیں گے، اور یہاں وہ معنی آ جاتا ہے جو اللہ نے فرمایا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی بے حیائی منکرات سے روکتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نماز کے خشوع کے ساتھ پڑھنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز کو جب نمازی خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، ایسے ہی الل ٹپ نہیں، جیسے تیسے نہیں،
بلکہ خشوع کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے، نمازی پڑھتا ہے نماز کو، تو اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ یہ خشوع والی نماز اس بندے کے دل سے غم، الم، رنج، فکر، ٹینشن، ڈپریشن اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہ نماز کے خشوع کے فوائد میں سے ہے۔ اس کے سینے میں فرحت پیدا ہوتی ہے، اس کے سینے کو کھول دیتی ہے یہ چیز، یہ کیفیت جو اسے خشوع کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ انسان نماز میں خشوع کے ساتھ حاضر ہو جائے، اللہ سے رو لے، اللہ کی نماز کو اس کی مرضی کے مطابق ادا کر دے، 2 قطرے آنسو کے اس کی آنکھوں سے بہہ جائیں، اللہ کی قسم ہے دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کا دل فرحت محسوس کرے گا، اس کا سینہ کھل جائے گا، اس کا دل دنیوی رنج، الم اور دنیا بھر کی پریشانیوں سے، آلام سے، مصائب سے جو گھرا ہوا ہے، اسے اللہ کے فضل و کرم سے اس نماز کی خشوع کی برکت سے سکون مل جائے گا۔ تو یہ نماز کی برکتوں میں سے، خشوع والی نماز کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ہے۔ ایسے ہی ایک فائدہ مزید خشوع والی نماز کا یہ ہے کہ جب آدمی خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، تو یہ نماز اسے سب سے زیادہ محبوب بن جائے گی۔ اس نماز سے بڑھ کے کوئی اور چیز محبوب نہیں ہوگی، نہ دنیا، نہ دولت، نہ مال، نہ اولاد، ان میں سے کوئی چیز اسے اس نماز سے مشغول نہیں کرے گی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن اقام الصلاة عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کون؟ ان کی خوبی کیا ہے؟ انہیں کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی تجارت اس بات سے مشغول نہیں کرتی، کوئی تجارت مشغول نہیں کرتی، کوئی کاروبار مشغول نہیں کرتا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کوئی بزنس، کوئی کاروبار، تجارت، بیوپار اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے اسے مشغول نہیں کرتی۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، تو یہ نماز کی خشوع کی برکت ہے کہ نماز اگر خشوع کے ساتھ پڑھی جائے گی تو یہ برکتیں حاصل ہوں گی، یہ فوائد حاصل ہوں گے کہ بندہ سب سے زیادہ اس کی نظر میں نماز محبوب بن جائے گی۔ تجارت آڑے آئے گی، اسے وہ پیچھے ڈالے گا، نماز سب سے زیادہ محبوب ہوگی۔ بزنس، جاب، کاروبار، دنیا کی مشغولیتیں اس کی نماز کی راہ میں حائل نہیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پہلے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم ہر چیز کو مقدم کرتے ہیں، اگر کسی چیز کو ڈیلے کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں، تو یہ نماز ہے جو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی ضامن ہے۔ میرے بھائیوں، کس قدر محرومی ہے، کس قدر افسوسناک یہ رویہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے بزنس کو ملتوی نہیں کرتے، اپنے کاروبار کو ملتوی نہیں کرتے، دکانیں بند نہیں کرتے، جاب کو ڈیلے نہیں کرتے، کوئی بھی چیز مؤخر نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ سب کی ہمارے نزدیک سب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہم نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں وجہ سے نماز لیٹ ہو گئی، یہ کہتے ہیں کہ فلاں کام کی وجہ سے نماز لیٹ ہو گئی، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ نماز پڑھنے چلا گیا تھا اس لیے میری ٹرین چھوٹ گئی، میری آفس نہیں کھل سکی، میرا کام شروع نہیں ہو سکا، میرا کاروبار شروع نہیں ہو سکا۔ ایسا نادر کہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت یہ ہے، اس کے ذریعے سے بندے کے دل میں نماز کی محبت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اتنا بڑھے گی، اتنا محبت بڑھے گی نماز سے کہ نماز سب سے زیادہ محبوب بن جائے گی۔ ایسے ہی ایک خشوع کا فائدہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ جیسا کہ اہل علم نے اللہ کے کلام کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ فائدہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے علم کے دروازے کھولے گا، اس کے ذہن کو، اس کی طبیعت کو، اس کے دل کو علم اور فقہ کے لیے کھول دے گا۔ ایسے ہی اللہ کے کلام کی آیتوں کا نور حاصل ہوگا اسے، سنت کے ذخیرے سے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی جو فقہ ہے، اس کا جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ یہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے کے فوائد میں سے ہے۔ یہ استدلال کہاں سے کیا گیا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو
اگر تم واقعی متقی بن جاؤ گے، اگر تم واقعی اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، حق اور باطل کی تمیز کرنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور اسی فرقان کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کو کھول دے گا حق کے لیے، سچے علم کے لیے، دین کی فقہ کے لیے، سمجھداری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کو کھول دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشوع کے ساتھ پڑھی گئی نماز کے لیے، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی گئی خشوع والی نمازوں کی برکتوں میں سے، فوائد میں سے ایک بہت عظیم الشان فائدہ ہے۔ ایک آخری فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ خشوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے اللہ سے مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھیے جب ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ بھی لیں۔ اللہ سے دو طرح مانگا جاتا ہے، دعا کی دو قسمیں، ایک دعا سوال ہے اور ایک دعا عبادت ہے۔ دعا عبادت وہ ہے جو اذکار دعائیں نماز میں ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت وغیرہ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نہ دعاؤں کا پتہ ہوتا ہے، نہ تلاوت کا پتہ ہوتا ہے، نہ فاتحہ کا پتہ ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، غافل ہوتے ہیں۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم دعائے عبادت اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ ایسے ہی دعائے سوال یعنی اللہ سے مانگنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ مناجات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق ملتی ہے، دعا کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور یہ مرحلہ چلتا رہتا ہے۔ جتنا زیادہ خشوع ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں دعا کی توفیق ملے گی، مانگنے کی توفیق ملے گی، گریہ وزاری کرنے کی توفیق ملے گی۔ یہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے کے فوائد میں سے ایک بڑا عظیم الشان فائدہ ہے۔ اور بالکل آخری فائدہ اس ضمن میں یہ ہے کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے سے جہاں یہ روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جہاں یہ روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، معنوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں جسمانی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی ظاہری فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندہ خشوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں ادا کرتا رہے اور ہمیشہ اس کی یہی کوشش رہے، اسی کی پابندی کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ عام طور پر جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جسم میں درد ہوتا ہے اور مثال کے طور پر بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں کو کافور کر دے گا۔ یہ فائدہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اور اس پر لمبی گفتگو کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیاوی فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے، جسم کی عافیت کا، جسم کی سلامتی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہماری جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، جسمانی جو درد ہوا کرتے ہیں، وہ سب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال اور بھی بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں اس ضمن میں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارے فائدے جو اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی کی سنتوں سے ہمیں اہل علم نکال کر کے ہمیں بتایا ہے، پہنچایا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا اہل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی توفیق سے ہمکنار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔